ان دنوں ہمارا گھر شہر سے دور گاؤں میں تھا۔ وہاں ہم اپنی زرعی اراضی پر رہائش پذیر تھے، یعنی گاؤں بھی ہمارے کھیتوں اور رہائش سے کافی فاصلے پر تھا، کیونکہ دادا نے گھر کھیتوں کے بیچ بنایا تھا۔ ساتھ ساتھ ہمارے رشتہ دار کی زمین بھی تھی، لیکن ان کے مکانات گاؤں میں تھے۔ وہ اپنے ملازمین کے ہمراہ صبح دم اپنے کھیتوں میں آ جاتے، دن بھر کھیتی باڑی کے امور نمٹاتے اور شام کو گاؤں لوٹ جاتے تھے، جبکہ ہمارا تو گھر ہی وہاں تھا اور آس پاس کوئی دوسرا مکان بھی نہیں تھا۔ ہم آس پڑوس سے اس لیے محروم تھے کہ ہماری زمینوں پر کسی اور کو مکان بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے بے انتہائی تنہائی کا احساس شدت سے ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب کے پاس جیپ اور بھائی کے پاس گاڑی تھی۔ یہ دونوں صبح سویرے اپنے سواریوں پر گاؤں کی طرف نکل جاتے اور شام کو گھر لوٹتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی تو بڑی پریشانی ہوتی۔ تبھی میری والدہ کو بابا صاحب کا انتظار رہتا، کیونکہ وہ حکیم تھے۔ امی جان اس سے چھوٹی موٹی تکالیف کے لیے دوائیں بنوا کر گھر میں رکھ لیا کرتی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ بابا صاحب کون تھے؟ میں تو انہیں جنگلوں کا باسی کہوں گی۔ یہ گویا تنہائی کے مسافر تھے۔ ہم نے ان کا یہی نام رکھ لیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی تنہائی میں گزاری تھی۔ حالانکہ زندگی کی منزلیں تنہائی طے کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ یہ تو کوئی اور ان سے پوچھے جنہوں نے یہ سفر طے کیا ہو۔ ایک جانور بھی جب تنہا رہ جاتا ہے اور اپنے گرد کسی اپنے جیسے جانور کو نہیں پاتا تو دیوانہ وار آوازیں نکالتا ہے، ہم جنسوں کو پکارتا ہے۔ جبکہ ایک انسان جس کے پاس زندگی کی ساری خوشیاں ہوں، روپیہ پیسہ جائیداد ہو، مگر اس کا کوئی ساتھی نہ ہو، خوشی میں ساتھ ہنستے اور غم میں رونے والا نہ ہو، وہ انسان خود کو مکمل نہیں سمجھتا، گھبرانے لگتا ہے۔ حیرت ہے کہ بابا صاحب نے اپنی زندگی تنہا کس طرح گزاری، اور وہ بھی ویران صحراؤں میں۔ ان کے پاس ماضی کی تلخ یادوں کے سوا کچھ نہ تھا۔